वेलकम इन बेड टाइम स्टोरी चैनल। एक दफा का जिक्र है कि एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ जंगल में रहती थी। वो एक मेहनती और मेहरबान चिड़िया थी। वो अपने बच्चों की बहुत देखभाल करती थी और अच्छा खाना खिलाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से चिड़िया का घोंसला गिर गया। चिड़िया और उसके बच्चे जमीन पर गिर पड़े। चिड़िया बहुत परेशान थी। वो नहीं जानती थी कि वो क्या करे। चिड़िया करीब ही रहने वाले कौवे के पास गई। उसने कौवे से कहा, कौवे भाई, बारिश ना रुकने तक क्या हम तुम्हारे पास रह सकते हैं? लेकिन कौवा बहुत बदतमीज था। उसने चिड़िया से कहा, नहीं, हरगिज नहीं, मैं अपने घर में हरगिज किसी को नहीं रख सकता। जाओ कहीं और बना लो। चिड़िया कौवे के जवाब से बहुत मायूस हुई। उसने सोचा कि कौवा कैसे अच्छा दोस्त हो सकता है जो मुश्किल में मदद नहीं कर सकता। चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ मिलकर नया घोंसला बना लिया। ये घोंसला बहुत मजबूत और खूबसूरत था। कुछ अरसे के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान की वजह से कौवे का घोंसला भी गिर गया। कौवा अपने बच्चों के साथ चिड़िया के घर गया और वहाँ पनाह लेने की इल्तिजा की। चिड़िया ने कौवे की इल्तिजा सुनी और उसे अपने घोंसले में रहने की इजाजत दे दी। कौवे ने सर झुकाकर चिड़िया से माफी मांगी। चिड़िया बहन, मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की थी जो मैंने उस दिन तुम्हारी मदद नहीं की। मुझे माफ कर दो। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। माजी को भूल जाओ और अब इस घोंसले को अपना घर समझो। वो तूफान रात भर बरसता रहा, मगर घोंसले के अंदर गर्मजोशी और हमदर्दी का माहौल था। जब सूरज निकला तो आसमान साफ था और खुशी की धूप जंगल में फैली हुई थी। चिड़िया और कौवा अब बहुत अच्छे दोस्त थे। वो इकट्ठे खाते पीते और अपने बच्चों की देखभाल करते थे। उन्होंने सीखा कि दूसरों की मदद और हमदर्दी ही सच्ची खुशी है। एक दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में बहुत से परिंदे मिलजुल कर रहा करते थे। सबकी खुशियाँ और गम साझे थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि 7 समंदर पार से कुछ उल्लू इस गांव में आते हैं। रात की तारीकी में वो उल्लू पहाड़ की गार में बैठे मशवरा कर रहे थे। हमें इस जंगल के परिंदों को अलग अलग करना होगा, क्योंकि ऐसा प्यार मैंने किसी और जंगल के परिंदों में नहीं देखा। इसलिए हमें ये करना ही होगा। एक उल्लू बोला, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने देखा है कि सारे परिंदे एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। इन्हें अलग अलग करना बहुत मुश्किल है। इन सब की बातें सुनकर एक सरदार उल्लू, जो कि बूढ़ा था, वो बोलता है, मजहब का सहारा लो और इन्हें अपने अपने मजहब में बांट दो। खुशियाँ एक हैं, दुख सुख एक है, मगर इनके मजहब तो एक नहीं। अपने बूढ़े सरदार की बात सुनकर सब उल्लू खुश हो जाते हैं। हाँ, ये ठीक बंटवारा होगा, जरूर होगा। हम इन्हें अलग अलग करके ही रहेंगे। अपनी तरकीब के मुताबिक उल्लू एक कौवे के पास जाता है, जो अपनी बीवी गोरी के साथ अपने घर के बाहर ही बैठा था। अरे, ये जंगल, ये नदियाँ, ये फूल फाल अगर तुम्हें मिल जाएं तो कैसा लगेगा? ये सुनकर कौवा बोला, ये सब कुछ पहले भी मेरे पास ही है। इस जंगल में रहने वाले सारे परिंदे इन सब चीजों पर अपना हक समझते हैं। तो फिर वो मिट्ठू तोता और कबूतर इस जंगल में क्या करते हैं? ये सुनकर तोते की बीवी गोरी बोली, उल्लू जी, जैसे ये जंगल हमारा है, इसी तरह ये जंगल उनका भी है। उनका मजहब अलग है, तुम्हारा मजहब अलग है, फिर भी एक साथ बैठना, एक साथ खुशियाँ मनाना, मुझे तो ये सब फजूल लगता है। कुछ ऐसी बातें करने के बाद उल्लू वहाँ से चला जाता है। कौवा और उसकी बीवी उल्लू की बातें सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। कौवे की बीवी गोरी बोलती है, कौवा जी, हमने तो ये बात कभी नहीं सोची। हम अलग अलग मजहब रखने वाले परिंदे एक साथ कैसे जी रहे हैं? बात तो उल्लू बहुत काम की करके गया है। उसके बाद उल्लू कबूतर और तोते के पास जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जंगल किसका है, कौन से मजहब के परिंदे इस जंगल में ज्यादा हैं। हमारे आबाओ अजदाद एक साथ यहाँ इकट्ठे रहते आए हैं। ये सुनकर उल्लू ने कहा, अगर तुम लोग जंगल को बांट लोगे तो जिसके हिस्से में जो आएगा वो उसी का होगा। ये सुनकर तोता बोला, जैसे अमरूद के बड़े दरख्त जो कि मेरे घर के करीब ही हैं, वो मेरे होंगे। हाँ मिट्ठू, समझ गया मेरी बात। मिट्ठू, तुम कबूतर को भी ये बात समझा देना। उल्लू वहाँ से चला जाता है। रात को मिट्ठू और उसकी बीवी हरियाली, कबूतर और उसकी बीवी लूसी एक साथ बैठे हुए थे।
اگر جنگل ایسے بٹ گیا تو ہم جنگل کی دوسری طرف کیسے جائیں گے؟ یہ سن کر طوطا بولا، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم وہاں کی سرکار سے اجازت لے کر مل لیا کریں گے۔ ہاں، اگر چیزیں اور پیڑ پودے الگ الگ ہوں گے تو کتنا مزہ آئے گا، جب میں اکیلا امرود کے درخت سے امرود کھایا کروں گا۔ یہ سن کر کبوتر بولا، میرا دل ڈر رہا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کی بیوی بولی، ٹھیک ہی تو ہے مٹھو، اب بٹوارا ہو کر ہی رہے گا، ایک ایک پیڑ بانٹ کر ہم الگ کر لیں گے۔ دوسری طرف الو غار میں بیٹھے تھے۔ بوڑھا الو بولا، بچوں سب ٹھیک سے کیا ہے نا؟ سردار جی، مٹھو کی سمجھ میں بات آ گئی ہے اور کبوتر کی بیوی لوسی بھی جنگل کے بٹوارے پر راضی ہے۔ ایک دن چڑیا کا بیٹا اڑتا ہوا امرود کے درخت پر جاتا ہے۔ وہ امرود کھانے ہی والا تھا کہ وہاں مٹھو آ جاتا ہے۔ رکو رکو چھوٹے بچے، رکو، یہ امرود اب ہمارے ہیں، یہ جنگل بٹنے والا ہے، اب سب کچھ بٹ جائے گا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ انکل، پہلے تو ایسا نہیں تھا، ہم سب مل کر سارے پھل کھایا کرتے تھے۔ ہاں، مگر کچھ دنوں تک سب بدل جائے گا۔ چھوٹا چڑیا کا بچہ روتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، مما، مجھے مٹھو انکل نے امرود کھانے سے منع کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ ابھی سب کچھ بٹنے والا ہے۔ یہ سن کر ماں بولی، اس موٹے مٹھو نے ایسا کیوں کیا؟ میں ابھی کوے سے بات کرتی ہوں۔ وہ کوے کے پاس جا کر کہتی ہے کہ اگر اس کے گھر کے قریب امرود ہیں تو ہمارے گھروں کے پاس بھی پھلوں کے پودے ہیں، اگر وہ ہمیں منع کریں گے تو ہم سے بھی امید نہ رکھیں۔ چڑیا، ابھی بات بڑی نہیں ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ کوا بولا، جیسے ہے ویسا ہی چلتا رہے، جنگل کو بانٹ لینے سے ہماری خوشیاں بھی بڑھ جائیں گی، ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے ترسیں گے۔ نہیں، اب ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، یہ جنگل بٹ کر ہی رہے گا۔ بات بڑھ جاتی ہے، سبھی پرندے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب ہر کوئی بات کرے گا تو لڑائی بنے گی، ہماری طرف سے مٹھو بات کرتا ہے، کبوتر نے کہا، اور ہماری طرف سے میں بات کروں گی، چڑیا نے کہا۔ کوا چڑیا کو روکنا چاہتا تھا مگر وہ چپ رہتا ہے۔ کل مٹھو تم نے میرے بیٹے کو امرود کھانے سے روکا، تم بھی ہم سے کوئی امید نہ رکھنا، جنگل کے درمیان باڑ لگ جائے گی، نہ کوئی ہمارا پرندہ تمہاری طرف آئے گا اور نہ کوئی تمہارا پرندہ ہماری طرف۔ یہ سن کر مٹھو طوطا بولا، کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم سب راضی ہیں، ہم ایک دوسرے کو خوشیاں دے سکتے ہیں، نہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے اور نہ ہی تمہارے جنگل کی طرف آنے کی۔ الو بلا لیے جاتے ہیں، جنگل بٹ جاتا ہے، جنگل میں باڑ لگا کر بٹوارا ہو جاتا ہے۔ الو تو اس جنگل میں آئے ہی اسی کام کے لیے تھے، وہ جانتے تھے کہ مل جل کر رہنے سے وہ جنگل بہت آگے نکل جائے گا، اس لیے وہ اپنا کام کرنے کے بعد وہ الو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ 4 دن کی بہار گزر جاتی ہے، مٹھو کے گھر کے پاس امرود ختم ہو جاتے ہیں، جنگل میں خوراک کی بھی کمی تھی، سب ہی پرندے اداس تھے، کوا اور چڑیا بھی اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جنگل بٹ بھی گیا تو کیا ہوگا، جب جی چاہے گا تو آپس میں مل لیا کریں گے، میرا لوسی سے بہت دل اداس ہے، مگر اب تو مل بھی نہیں سکتے۔ یہ سن کر کوے کی بیوی گوری بولی، مجھے کیا خبر تھی یہ باڑ نہیں بلکہ موت اور زندگی کی لکیر بن جائے گی۔ ادھر مٹھو طوطا کی بیوی بھی اداسی سے کہتی ہے، دل چاہتا ہے اڑ کر چڑیا کے پاس چلی جاؤں، میں تو اس کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتی تھی، ایسی غلطی کبھی نہ کرنا۔ وہ کانٹے دار باڑ سے دوسری طرف جانے والے کو سرکار گولی مار دیتی ہے۔ وہی موسم، وہی پھل، وہی پرندے، وہی آسمان، وہی زمین، مگر اس باڑ نے سب کچھ بانٹ دیا تھا۔ اب تو دل بھی بڑھ چکے تھے، برسات کا موسم ختم ہو چکا تھا، سردی کا موسم آنے والا تھا اور درختوں سے سارے پھل ختم ہو چکے تھے۔ اب درختوں کے پتے تیزی سے گر رہے تھے۔ سیب کے درخت پر ایک چھوٹی سی چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ چڑیا کا نام مینا تھا، جو اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ جب بچے بڑے ہوئے ایک دن بنا مینا کو بتائے اڑ کر چلے گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ مینا اپنے بچوں کی یاد میں پہلے سے ہی بہت اداس رہتی تھی۔ پھر جب سردیاں آئیں تو باقی پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں چھپ گئے۔ اب اس سیب کے درخت پر گنے چنے ہی سیب بچے تھے۔ سیب کے تنے میں کچھ بڑی بڑی چونٹیاں رہتی تھیں۔ مینا سارا دن درخت کی ڈال پر بیٹھ کر ان چونٹیوں کو دیکھتی رہتی۔ سردیوں میں جب کبھی چونٹیوں کا کھانا ختم ہو جاتا تو پھر مینا سے سیب مانگنے آ جاتی۔
تو پھر مینا سیب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نیچے پھینک دیتی تاکہ چونٹیوں کو نیچے سے سیب اٹھانے میں پریشانی نہ ہو۔ چونٹیاں بڑی آسانی سے اپنے اپنے ٹکڑے اٹھا کر اپنی بل میں چلی جاتی تھیں۔ مینا کی کچھ چونٹیوں سے دوستی بھی ہو گئی تھی۔ سردی مزید بڑھ گئی تھی۔ اب مینا کو کوئی اور پرندہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بہت اداس تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ کسی سے بات کرے، لیکن اسے کوئی بھی بات کرنے کے لیے نہیں ملتا تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو اپنی چونٹی دوستیوں سے ملتی ہوں، ان سے بات کر لوں گی تو من کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ مینا نیچے آئی اور چونٹیوں کے بل کے باہر آواز دینے لگی، لیکن کوئی باہر نہیں آیا۔ اس نے پھر سے آواز لگائی، دوستو دیکھو مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ چونٹیاں اپنے گرم بستروں میں آرام سے سوئی ہوئی تھیں، گرمیوں میں اکٹھی کی ہوئی خوراک کا مزہ لے رہی تھیں۔ وہ سب چپ تھیں، کسی نے بھی مینا کی آواز نہیں سنی۔ کئی دن گزر گئے، مینا کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ٹھنڈ اور دھند اتنی زیادہ تھی کہ کوئی انسان بھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ مینا اتنی اداس ہو گئی تھی کہ اب چلنے پھرنے میں بھی اسے کافی دقت محسوس ہوتی تھی۔ اس کا کچھ کھانے کا بھی من نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن چونٹیوں کا کھانا ختم ہو گیا۔ انہیں اپنے بستروں سے باہر نکل کر کھانے کی تلاش کرنے لگی، لیکن باہر تیز بارش کی وجہ سے ہر طرف پانی بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ ایک دن پانی چونٹیوں کے بل میں بھی گھس گیا اور ان کا سارا کھانا خراب ہو گیا۔ چونٹیاں تیزی سے باہر بھاگیں۔ اب ان کے پاس درخت پر چڑھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ چونٹیاں جلدی سے مینا کے گھونسلے کے پاس گئیں اور اسے آواز دینے لگیں، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک چونٹی نے گھونسلے کے اندر جا کر دیکھا تو مینا الٹی گری پڑی تھی۔ انہوں نے مینا کو سیدھا کیا، لیکن وہ بے ہوش پڑی تھی۔ مینا اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ اب اس کے پاس سیب کے کچھ ٹکڑے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ تب ہی انہیں احساس ہوا کہ شاید اس دن مینا ان کے لیے کھانا لے کر آئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے گرم بستروں سے اٹھ کر اس کی بات بھی سننے کی کوشش نہیں کی۔ اب سبھی چونٹیاں رونے لگیں۔ اب باقی ساری چونٹیاں بھی درخت پر چڑھ رہی تھیں، کیونکہ نیچے سارا پانی بھر گیا تھا۔ پھر آسمان پر بادل گرجے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ سب نے مل کر مینا کے گھونسلے میں پناہ لی، لیکن اب وہ بہت دکھی تھیں۔ انہیں یاد آیا کہ مینا کتنی اچھی تھیں، وہ انہیں کھانا بھی دیتی تھیں، اور اب جب وہ مر گئی تو اس نے انہیں اپنے گھونسلے میں جگہ دی۔ لیکن جب مینا اکیلی اور اداس تھی تب انہوں نے اس کی مدد نہیں کی۔ بچوں، ٹھنڈ کے موسم میں اپنے آس پاس دھیان رکھیں کہ کوئی بچہ، بوڑھا یا غریب آپ کی مدد کا انتظار کر رہا ہو تو اس کی ضرور مدد کریں۔